احرام نام ہے کس کا؟ جی، نیت اور تلبیہ پڑھنے کا۔ اور اصل میں احرام ان چند پابندیوں کا نام ہے جو نیت اور تلبیہ کے بعد انسان کے اوپر لازم ہو جاتی ہیں۔ تو جو جینون پابندیاں ہیں، اوریجنل اصلی پابندیاں، تو وہ ابھی آپ کے سامنے آئیں گی، کیونکہ کچھ پابندیاں تو غیر اصلی تھی جو ہماری غلط فہمیوں کی وجہ سے بنی ہوئی تھی، اس کا پہلے ذکر آ گیا۔ اب ہم آتے ہیں اصل پابندیوں کی طرف، کہ ہم جب احرام باندھ لیں تو شریعت ہم سے کن چیزوں سے ہمیں روکتی ہے اور ہمیں منع کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مرد حضرات کی طرف آتے ہیں۔ مرد حضرات کے لیے بدن کی ہیئت پر سلا ہوا لباس پہننا، یہ حالت احرام میں ممنوع ہے۔ عام طور پر ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی حالت احرام میں سلی ہوئی کوئی بھی چیز استعمال کرنا جائز نہیں ہے، تو وہ ہمارے لیے بعض مرتبہ پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ ہم احرام کے لیے جو چپل خریدتے ہیں اس میں بھی سلائی ہوتی ہے، جو بیگ ہم یوز کرتے ہیں اس میں بھی سلائی ہوتی ہے۔ تو نہیں جی، سلے ہوئے چیز پر پابندی نہیں ہے، بدن کی ہیئت پر، بدن کی ساخت پر، جس میں مثلا آستین ہو، گردن ہو، اس میں پانچے ہو، یہ چیزیں ہوں، تو ایسا لباس ممنوع ہے۔ ورنہ سرا ہوا لباس اگر ایسا ہو کہ کسی کے احرام کی چادروں سے وہ تار نکلتے ہوں اور وہ اس کے کناروں پر بہتر تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ کرنا چاہے پیکو وغیرہ یا اس کی سلائی کرنا چاہے، تو اس کو بھی ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے، مکروہ ہے لیکن ناجائز نہیں۔ تو سلے ہوا لباس سے مراد بدن کی ہیئت پر سلا ہوا لباس پہننا، ٹھیک ہے جی۔ پھر مرد حضرات کے لیے ایسا جوتا، چپل، سینڈل پہننا جو پاؤں کے اوپر والے حصے، یعنی بیچ کی ابری ہوئی ہڈی، دونوں ٹخنوں اور ایڑیوں کا وہ حصہ جو ٹخنوں کی سیدھ میں ہے، یہ چھپا دے، ایسا جوتا پہننا ممنوع ہے۔ یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، اسی وجہ سے اس کے لیے ہم نے اگلا سلائیڈ رکھا ہے، جس میں اس کو ڈائیگرام کے ذریعے اور باقاعدہ تصویر کے ذریعے سے ہم نے سمجھانے کی کوشش کی۔ تیسری پابندی مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ وہ چہرے کو اور سر کو نہیں ڈانپ سکتے۔ چہرہ اور سر ڈانپنا مردوں کے لیے ممنوع ہے۔ عورتوں کے لیے چہرے کے ساتھ چادر لگانا اور مردوں کے لیے چہرہ اور سر دونوں۔ اچھا جی، میں نے عرض کیا کہ پاؤں کے کون کون سے حصے کھلے رکھنے چاہیے، تو دیکھیں، یہ میں نے عرض کیا کہ پاؤں کے بیچ کی ابری ہوئی ہڈی، ٹھیک ہے جی، یہ والی ہڈی، اسی طرح دونوں ٹخنے، ٹھیک ہے جی، پاؤں کے دونوں جانب جو ٹخنے ہیں، اسی طرح ٹخنوں کی سیدھ میں جو یہ والی ہڈی ہے، ٹخنوں کی سیدھ میں یہاں سے یہاں، یہ ہڈی، مردوں کے لیے ایسا جوتا پہننا کہ جس میں یہ جگہیں چھپ رہی ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ ایڑی اگر کھلی ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایڑی چھپ جائے تو بھی اس کی بھی کچھ نہ کچھ گنجائش ہے۔ البتہ یہ پابندی مرد حضرات کے لیے ہے، خواتین ہر قسم کی سینڈل اور جوتا، بوٹ وغیرہ، وہ ان کے لیے یہ پابندی نہیں ہے، وہ پہن سکتی ہیں، ان کو اس کی پابندی کا لحاظ نہیں رکھنا۔ لیکن مرد حضرات ایسا جوتا جس میں پاؤں کی یہ اوپر والی بیچ کی ابری ہوئی ہڈی، دونوں ٹخنے اور ٹخنوں کی سیدھ میں جو ہڈی ہے یہ چپ جائے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ حالت احرام میں جسم یا چادر پر خوشبو لگانا یہ ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ بدن کے کسی حصے کے بال کاٹنا، نوچنا، کھینچنا، اسی طرح ناخن کاٹنا، کترانا، یہ بالکل ممنوع ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کے علاوہ الائچی، لونگ، خوشبودار تمباکو والا پان یا کوئی بھی چیز جو خوشبو والی ہو، یہ کھانا مکروہ ہے۔ اس میں کچھ تفصیل ہے، انشاءاللہ اگر کسی کو کوئی اشکال ہو تو سوال جواب سیشن میں یا گروپ میں اس کے بارے میں مزید پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ حالت احرام میں خوشبودار کپڑا، ٹیشو پیپر، صابن، شیمپو وغیرہ پہننا استعمال کرنا ممنوع ہے۔ جہاز میں احتیاط کیجیے، مطلب جہاز میں ہم جب کھانا ہمیں سرو کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ویٹ ٹیشو وہ ہوتا ہے اور وہ خوشبو والا ہوتا ہے، تو اگر ہم نے احرام کی نیت کر لی ہے تو پھر ہم نے اس کو استعمال نہیں کرنا، ورنہ خدا نخواستہ دم یا جزا واجب ہونے کا
خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ازدواجی تعلق اور ایسی باتیں یہ ممنوع ہیں۔ کسی قسم کا شکار کرنا یہ نہ مردوں کے لیے جائز ہے نہ عورتوں کے لیے۔ اور شکار تو آج کل کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن صرف ایک شکار، چونکہ حالات ایسے ہیں تو ایک شکار کا امکان ہے، اس لیے ہم نے خصوصی طور پر اس کے لیے وضاحت کی ہے کہ جو تک مارنا منع ہے، تو جوؤں کے مارنے کی کوشش ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ اب ہم آتے ہیں ان تمام پابندیوں کے خلاصے کی طرف۔ دیکھیں، جیسے اوپر آپ کو ایک جملہ پڑھنے میں آ رہا ہے کہ احرام کی خلاف ورزی چاہے جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو، غلطی سے ہو، مجبوری میں ہو، خود کی ہو، یا کسی نے آپ کو مجبور کر دیا اور آپ اس کے کہنے میں آ گئے، انہوں نے آپ کو کہا کہ جی اللہ مالک ہے، یہ ویسی مولوی حضرات سختی کرتے ہیں، ان کا اپنا دین بنایا ہوا ہے، اور آپ کو انہوں نے کسی خلاف ورزی پر مجبور کر دیا، خدا نخواستہ آپ کی ان کی باتوں میں آ گئے، تو ہر صورت میں جزا انسان کے اوپر لازم ہو جاتی۔ ٹھیک ہے جی۔ البتہ اگر بھول کر ہو تو اللہ دلوں کے حالوں کو زیادہ بہتر جاننے والا ہے، گناہ نہیں ہوگا لیکن جزا لازمن انسان کے اوپر آئے گی۔ تو ان چیزوں کو خصوصی طور پر دیکھنا ہے۔ یہ وہ پابندیاں ہیں لیفٹ سائڈ پر، بائیں جانب، جو خواتین اور مردوں کے لیے یکساں پابندی ہے۔ چہرہ ڈھانکنا یا چھپانا، یا اس کے ساتھ کپڑے کا لگانا، مرد حضرات کے لیے تو بالکل چھپانا ہی جائز نہیں، عورتیں چھپا سکتی ہیں لیکن اس کے ساتھ کپڑا نہیں لگائیں گی، اور اس کے لیے ہیٹ ہم نے عرض کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ جیسے ڈسک ماسک ہو گیا، ماسک بھی نہیں لگا سکتی۔ خوشبو کا استعمال چاہے جسم پر ہو چاہے کپڑوں پر ہو۔ جسم کے کسی بھی حصے سے بالوں کا توڑنا یا کاٹنا، ناخن کاٹنا، ہاں البتہ ناخن پہلے سے تھوڑا سا اکڑا ہوا ہو تو اس ناخن کو اگر ہٹا لیا جائے تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ زمینی جانور کا شکار کرنا یا شکار میں مدد کرنا، اور لڑائی جھگڑا، اس سے اس سفر میں خصوصی طور پر ہم نے بچنا ہے۔ صبر کا ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اسی طرح فحش باتیں یا ازدواجی معاملات، نیت، ارادہ، اظہار یا کچھ بھی، یہ وہ پابندیاں ہیں دائیں جانب جو صرف مرد حضرات کے لیے ہیں۔ بدن کی ہیئت پر سلا ہوا کپڑا پہننا، بند جوتا یا موزہ پہننا جیسے پہلے ہم نے تفصیلاً بیان کر دی، سر کا جھپانا، ہاتھوں میں دستانے پہننا، تو یہ پابندیاں یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے، اور ان سے ہم نے اپنے آپ کو لازمی طور پر بچانا ہے۔